صبح کا سنہری دودھیاپن کلیس کے کھیتوں اور زیتون کے درختوں کے جھنڈ پہ قطرہ قطرہ اتر رہا تھا۔ وہ کمرے میں رکھی اس واحد کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھی تھی اور منتظر بالکنی کے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ سامنے میز پہ ناشتے کے خالی برتن پڑے تھے۔ وہ کافی دیر سے اسی پوزیشن میں تھی، اجڑ کے لمبے کرتے میں ملبوس، بالوں میں ڈھیلا جوڑا باندھے، منتظر، مضطرب مگر پرسکون۔ دفعتاً دروازے کی ہول سے کلک کی آواز آئی۔ آہستہ سے دروازہ کھلا۔ بٹ دونوں ہاتھ سے پکڑے جہاں نے دبے پاؤں سے اسے یوں دھکیلا کہ اس کی چڑچڑاہٹ کم سے کم سنائی دے۔ ابھی آدھا ہی کھلا تھا کہ اس کی نظر حیا پر پڑی۔ وہ شاید اس کے آرام کے خیال سے آہستہ کھلا تھا۔ اسے جاگتا دیکھ کر سیدھا ہوا اور اندر آ کے دروازہ بند کر دیا۔ صبح بخیر، اٹھ گئی؟ ہاں، کب کی؟ جہاں نے اپنا بیڈ پہ بیگ رکھا۔ وہ تھکا ہوا لگ نہیں رہا تھا۔ شاید ٹھیک ہی تھا، شاید رات کہیں اور جا کے سویا تھا۔ پتہ نہیں کیا کرتا رہتا ہے۔ کیا خانم آئی تھی؟ ہاں، ناشتہ دے گئی تھی، میں نے تمہارا نہیں بتایا۔ اچھا، کیا بنایا ناشتے میں؟ بورک لائی تھی، ایک میرا اور ایک تمہارا۔ تم نے اپنا کھا لیا؟ ہاں۔ اور میرا؟ تم تھے نہیں، اب میں واپس کیا کرتی تو میں نے وہ بھی کھا لیا۔ تم نے میرا ناشتہ بھی کھا لیا حیا؟ دادا کہتے تھے کہ ان کے زمانے میں بیویاں شوہروں کے آنے سے پہلے کھانا نہیں کھایا کرتی تھی۔ یہ تمہارے دادا کیا فرعون کے زمانے کے تھے؟ ابھی تو گزرا ان کا زمانہ، اب بھی وہی پرانا رواج۔ پتہ نہیں بڑوں کو کیا نوسٹیلجیا ہے کہ شاید ان کا زمانہ ہی بہت اچھا تھا۔ اچھا سنو، مریم خانم کے کچن کے اوپر والے کیبنٹس میں دائیں ہاتھ کی تیسری کیبنٹ کھولو گی نا تو وہاں کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں پڑی ہوں گی۔ کچھ نکال لاؤ میرے لیے پلیز۔ اللہ اللہ جی ہاں، کل کو وہ کسی کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ وہ بہت سعادت مند لڑکا ہے، کبھی بغیر پوچھے چیز نہیں لیتا۔ میں نے کب کہا ہے کہ بغیر پوچھے لو؟ تم نے یہ بھی نہیں کہا کہ پوچھ کے لو۔ بورک سے جی نہیں بھرا جو صبح صبح میرا دماغ کھا رہی ہو۔ وہ خفگی سے کہتا ہوا باتھ روم میں چلا گیا اور زور سے دروازے کو بند کیا۔ اس کے جانے کے بعد حیا کے لبوں پہ مسکراہٹ امڑ آئی۔ وہ شرارت سے نچلا لب دانتوں سے دبائے اٹھی، سائڈ ٹیبل کے پردے کے پیچھے سے ایک ڈھکی ہوئی پلیٹ نکالی اور پھر اوپر والی پلیٹ اٹھا کے جہاں کے بورک کو دیکھا، اسے دوبارہ ڈھکا اور پھر سامنے میز پہ رکھا۔ چند لمحے کھڑی سوچتی رہی، پھر اپنا پرس اٹھایا، اندر سے پین اور پوسٹ اٹ نوٹ کا چھوٹا پیڈ نکالا۔ اوپری سطح پہ لکھا، تمہارے دماغ سے بورک کا ذائقہ بہت اچھا ہے، اور اس نوٹ کو پیڈ سے پھاڑا اور پھر اوپری پلیٹ پہ چپکا دیا۔ چند لمحوں بعد وہ کمرے سے باہر تھی۔ کچھ دیر بعد جہاں نیچے آیا تو وہ دونوں فرشی نشست والے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کے وہ ذرا مسکرایا، وہی اپنائیت بھری مسکراہٹ۔ وہ بھی جذباً مسکرائی تھی، غالباً اسے بورک مل گیا تھا۔ دونوں نے کہا کچھ نہیں، بس تھوڑی دیر کام کا کہہ کر وہ کسی کام کو نکل گیا۔ دوپہر میں مریم خانم جب کپڑے دھونے کے لیے صحن میں آئیں تو وہ بھی اپنا عبایا اور اسکارف لے آئی۔ عبایا تو وہ عادتاً روز ہی دھوتی تھی، ترکی ہو یا پاکستان۔ حجاب کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ صفائی نہ رکھی جائے، بلکہ اس میں صفائی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کبھی بھی گیلے بالوں کو اسکارف میں نہیں باندھتی تھی، اور بھلے عبایا سے کپڑے نظر آئیں یا نہ نظر آئیں، وہ ہمیشہ استری شدہ کپڑے پہنتی اور بال ٹھیک سے بنا کر ہی اسکارف لیتی تھی۔ آنٹی، کیا آپ کے پاس عبایا لوشن ہے؟ میرا لوشن ختم ہو گیا۔ اتفاق سے میرے پاس بھی نہیں ہے، تم شیمپو ڈال لو، وہ بھی ٹھیک رہے گا۔ ان کی ہدایت کے مطابق اس نے بالٹی میں تھوڑا سا شیمپو ڈالا اور ہاتھ سے مکس کر دیا۔ مریم خانم مشین میں کپڑے ڈال رہی تھی، وہ ان کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ آنٹی، ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ جہاں کہتا ہے قرآن میں پہیلیاں ہوتی ہیں، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ دیکھو بیٹے، قرآن بذات خود پہیلی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بہت سی پہیلیاں ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ تو قرآن بھی بار بار کہتا ہے۔ ہاں، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ قرآن میں بہت سی پہیلیاں ہیں، مگر آنٹی قرآن تو آسان بنا کر اتارا گیا تھا نا، تو پھر کیا ضرورت ہے ہم اس کی ہر پہیلی ڈھونڈے؟ نہیں، قرآن آسان بنا کر نہیں بھیجا گیا، اس میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آنٹی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اس نے قرآن کو آسان بنا کر اتارا۔ اللہ نے بالکل یہ کہا ہے کہ قرآن کو
یسیر بنا کر اتارا گیا، لیکن آسان نہیں۔ یسیر کا مطلب آسان نہیں ہوتا، یہ تو انگریزی اور دوسری زبانوں کا ترجمہ ہے، ورنہ اس کا مطلب آسان ہے۔ یسیر کہتے ہیں کسی چیز کے تمام لوازمات سے آراستہ کر کے اسے ریڈی ٹو یوز بنا دینے کو۔ مگر آنٹی آسان بھی تو اسی چیز کو کہتے ہیں نا؟ نہیں بیٹا، آسان کہتے ہیں پیس آف کیک کو، یعنی کسی کو کھانے کے لیے کیک کا ایک ٹکڑا دے دینا، اور یسیر کہتے ہیں کسی کو انڈے، میدا، گھی، چینی، کیک کی ریسیپی بتا دینا اور کچن میں بھیج دینا۔ سب اس کے ہاتھ میں ہوگا، مگر کیک اسے خود بنانا ہوگا۔ اب یہ اس پر منحصر ہے کہ وہ کیک بناتا ہے یا ان اشیاء سے آملیٹ اور میدے کی روٹی بنا کر اصل مقصد سے ہٹ جاتا ہے۔ انسان کے لیے وہی ہوتا ہے بیٹا جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ مشین زوردار آواز کے ساتھ چل رہی تھی اور اس کے ابائے کو بھگوئے بھی کافی دیر ہو گئی تھی، تو اس نے بالٹی سے اپنا گیلا ابایا اور اسکارف نکالا اور صحن کے کونے میں لگے سینک پہ لے آئی۔ آنٹی کیا سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ تو پھر وہ پیچھے کیوں آتے ہیں؟ یعنی کہ وہ ہمیں بار بار دکھائی کیوں دیتے ہیں؟ تو اچھا ہے نا، ایسے انسان بار بار معافی مانگتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے جب اس کے وہ گناہ بدل کر نیکی میں لکھ دیے جاتے ہیں، لیکن وہ ہمارا تعاقب ختم کیوں نہیں کرتے آنٹی؟ سچے دل سے توبہ کرو تو گناہ کبھی تمہارا پیچھے آئیں گے ہی نہیں۔ اس نے تار پہ ابایا پھیلایا اور پھر ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ مگر وہ کوف تو دیتے ہیں نا، جیسے یہ ابایا مجھے کوف دے رہا ہے، لگتا ہے ابھی ہوا کا تیز جھونکا آئے گا اور یہ اڑا کر لے جائے گا، میرے سارے منظر پہ چھا کر اس کو تاریخ کر دے گا۔ اس کی اس بات پہ مریم خانم جو ہیں وہ ذرا مسکرائی اور ٹوکری میں سے ایک کلپ اٹھا کر ابایا کے اوپر لگا دیا۔ اب نہیں اڑے گا، بھلا کتنے ہی پھڑ پھڑا لے۔ دعا بھی نا ایک کلپ کی طرح ہے، اور یہ گناہ اس لیے یوں پھڑ پھڑاتے ہیں تاکہ تم یہ یاد رکھو کہ اگر تم دوبارہ اس راستے کی طرف گئی تو یہ کلپ ٹوٹ جائے گا اور کپڑا اڑ کر سب پہ چھا جائے گا۔ زمانہ اسلام میں آنے کے بعد جاہلیت کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن ایک دفعہ غلط راستے کی طرف جانے کی صورت میں وہ پچھلے گناہ زندہ ہو جاتے ہیں اور انسان کے اس پرانے زمانے جاہلیت کا بھی حساب دینا پڑتا ہے۔ تو گناہ اس لیے ہمیں دکھائی دیتے ہیں تاکہ ہم ڈریں اور برائی کی طرف دوبارہ نہ جائیں۔ ہاں، اور تاکہ ہم خوف اور امید کے درمیان اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں، اسی کو کہتے ہیں نا ایمان۔ اب مشین کا ڈرائر جو تھا وہ بزر بجانے لگا تھا۔ آنٹی اس کی طرف پلٹی اور بس اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ بہارے عائشہ کی باتیں دہراتی تھی، عائشہ جہاں کی اور جہاں مریم خانم کی۔ ہر علم والے پہ ایک علم والا ہوتا ہے، بس انسان کو سننا شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ بعض کا اللہ تعالیٰ نے اسی میں خیر رکھی ہوتی ہے۔ اور یہ سننا اس نے ٹرکی میں آ کے شروع کیا تھا، ٹرکی کے خوبصورت لوگوں کی خوبصورت باتیں۔ کیلیس کا آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا تھا، چاند اس پہ چاند نہیں اترا تھا، مگر مکئی کے کھیت سنسان پڑے تھے، ہر سو زیتون کی رسیلی لہک اور بارش سے پہلے کی مٹی کی خوشبو۔ خاموش اور تاریک رات۔ جہاں نے بریک پہ زور سے پاؤں رکھا تو گاڑی جھٹکے سے رکی۔ حیا نے اسے دیکھا، سبز شرٹ، نیلی جینز اور ماتھے پہ بکھرے بال۔ وہ سوچتے ہوئے ونڈو اسکرین کے پار دیکھ رہا تھا، کیا ہمیں اس سے آگے پیدل جانا چاہیے؟ اور اس نے چونک کر حیا کو دیکھا، پھر سر ہلا۔ ہاں، زیادہ دور نہیں جانا، گاڑی یہیں چھوڑ دیتے ہیں، تم واپس اسی میں آنا اور اسے خانم کے گھر چھوڑ دینا، اس کا مالک اسے وہیں سے لے لے گا۔ Are you sure؟ تم میرے ساتھ واپس یہاں آنا چاہتی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے میری حیثیت مزاح اتنی بری ہے کہ میں ایسی بات مذاق میں کہوں گی؟ وہ خفگی سے کہتی شام باہر آئی۔ اس نے جہاں کی ہدایت کے مطابق عبایا نہیں پہنا تھا کہ شامی عورتوں جیسی نہ لگے، اور کلیس کی مقامی عورتوں کی طرح گھٹنوں سے نیچے کرتا، فراک، ٹراؤزر اور سر پہ مریم خانم کا پھولدار سیاہ سفید سکارف یوں لے رکھا تھا کہ اس کے سکارف ماتھے پہ لپیٹ کر اس کی دونوں تو کونوں کی گرہ پیچھے لگائی تھی، اور پھر ان کو کندھوں پہ ڈال دیا تھا، بالکل کشمیری عورتوں کی طرح۔ رات کے اندھیرے میں ابھی بھی اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ میں پہلے چلوں گا،
جب میں جھاڑی تک پہنچ جاؤں گا تب تم آنا، تاکہ ہمارے درمیان فاصلہ رہے۔ حیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ خاموشی سے آگے چلا گیا۔ حیا نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، وہاں دور دور کچھ بتیاں تھیں۔ اس نے واپس آگے دیکھا، جہاں جا رہا تھا وہاں ہر طرف اندھیرا تھا، پیچھے روشنی، آگے اندھیرا، علامتی امتزاج۔ جب وہ نشان زدہ مقام تک پہنچ گیا تو وہ چلنے لگی۔ اس نے پھر وہی سرخی پہن لی تھی، جانتی تھی کہ جہان اس سے چڑھتا، اسی لیے پہنی تھی۔ پاؤں کا درد ویسے ہی تھا، مگر اپنا سیاہ پرس پکڑے وہ اس کچی پکی زمین پہ بہرحال ہیل سے ٹھیک چل رہی تھی۔ آسمان پہ بادل وقفے وقفے سے گرجتے۔ آج وہاں چاند نہیں تھا، آج وہاں چاند ان کا چاند نہیں تھا۔ چند منٹ وہ یوں ہی چلتے رہے۔ پیر کا درد پھر سے شروع ہونے لگا۔ اسے پچھتاوا ہوا، لیکن جہاں کو چڑھانا بھی تو تھا۔ وہ کھیت سے نکل کر اب ایک کھلے میدان میں چل رہے تھے۔ گرمی زوروں کی تھی، دور دور زیتون کے چند درخت تھے۔ جہاں ایک بڑے سے درخت کے پاس رکا اور مڑ کر اسے دیکھا۔ اندھیرے میں اس کا چہرہ صاف نہیں تھا، وہ سب پر رفتاری سے اس کے ساتھ چل رہی تھی، سانس بھی ذرا پھولی ہوئی تھی۔ وہ دیکھو، جہاں نے درخت کے اس پار اشارہ کیا۔ بہت دور، کئی 100 میل، سرحدی باڑ تھی، خاردار اونچی تاریں۔ اس کے اندر اضطراب بڑھتا گیا، دل کی دھڑکن سوا ہو گئی۔ 2 بجے تک ادھر ہی بیٹھتے ہیں۔ وہ آواز سرگوشی کی مانند کی، تنے سے ٹیک لگا کر زمین پہ بیٹھ گیا۔ لگتا تھا میجر احمد بول رہے۔ حیا بھی اسی کے انداز میں تنے سے پشت ٹکا کر اکڑو بیٹھ گئی۔ دونوں نے اپنے بیگ ایک دوسرے سے مخالف سمت میں رکھ دیے۔ اوپر بجلی زور سے چمکی۔ حیا نے آسمان کو دیکھا کہ آج اسلام آباد میں بھی بادل ہوں گے۔ یہاں 12:30 ہو رہے تھے تو ادھر 10:30 ہو رہے ہوں گے۔ کبھی کبھی ڈنر اسی ٹائم کیا جاتا تھا۔ شاید اب بھی سب کھانا کھا رہے ہوں گے۔ ڈائننگ ٹیبل پہ سب ہوں گے، تایا ابا کی فیملی بھی، پپھو بھی، وہ پلاسٹک کی بنی نتاشا بھی۔ اور اگر کوئی ان کو یہ جا کر بتائے کہ اس وقت جہاں اور حیا اہن ٹرکی اور شام کی سرحدی باڑ سے ذرا دور درخت تلے بیٹھے ہیں، تو یہ وہ آخری چیز تھی جو وہ سوچنا چاہتی تھی۔ جہاں تنے سے سر ٹکائے گھڑی کو دیکھ رہا تھا، اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی تھا۔ کچھ وقت ادھر بیٹھنا ہوگا، پھر میں چلا جاؤں گا اور تم واپس۔ جہاں کیا یہ آخری طریقہ ہے شام جانے کا؟ میرے لیے ہاں، مگر پہلے تم میرے ساتھ کتنے آرام سے سفر کر لیتے تھے، تو اب میں نے بتایا نا کہ میرے ان سے تعلقات خراب ہیں۔ اس دفعہ میں یہی بارڈر کراس کر کے جاؤں گا، مگر کیا تم جعلی پیپر ورک نہیں کر سکتے؟ میں اپنی شکل نہیں بدل سکتا نا حیا۔ میں ایئرپورٹ پہ جاؤں گا تو میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ بدل تو سکتے ہیں نا۔ وہ حیا سلیمان نہیں ہے جس سے رات کے اندھیرے میں کوئی ڈراؤنی شکل بنا کر ملو تو وہ دن کی روشنی میں نہیں پہچانیں گے۔ ہاں، بس جب کسی کو بیوقوف کہنا ہو تو میری مثال دے دو۔ وہ ذرا سا مسکرا کر سامنے دیکھنے لگا۔ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کہ میں زندہ رہوں اور اس لمبی سی عمر میں اپنا کام کرتا رہوں۔ بہت محبت ہے نا تمہیں اپنی جاب سے، بہت زیادہ۔ اور تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ کہ میں ایک کتاب لکھوں جس میں قرآن پاک کی آیات کے رموز پہ غور کروں، لفظوں میں چھپی پہیلیوں کو سلجھاؤں، ان کے نئے نئے مطلب آشکار کروں۔ کہتا ہے نا قرآن کہ اس میں نشانیاں ہیں، مگر ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، میں بھی ان میں سے ایک بننا چاہتی ہوں۔ پھر کب لکھو گے وہ کتاب؟ کبھی نہ کبھی تو لکھوں گی، مگر پتہ نہیں۔ میں ایک بات جانتی ہوں، اگر دنیا کے سارے قلم بھی بن جائیں اور سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور میں لکھنے بیٹھ جاؤں اور مجھے اس سے 2 گنا قلم اور روشنائی بھی دے دی جائے، تب بھی سارے قلم گھس جائیں گے، ساری روشنائی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ تعالیٰ کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ یہ زیتون کا درخت ہے نا، مبارک درخت، یعنی کہ تم واقعی قرآن پڑھتی ہو؟ ابھی تو نہیں، بہت پہلے پورا پڑھا تھا۔ تم پہلے پڑھتی تھی قرآن؟
میں شریعہ اللہ کی اسٹوڈنٹ ہوں نا، قرآن حدیث فقہ شرعی احکام 5 برسوں سے میں یہی تو پڑھ رہی ہوں، مگر پہلے کورس کی طرح پڑھا تھا، عمل میں اب لائی ہوں۔ وہ وقت ہے جب شریعہ اللہ میں صرف مذہبی رجحان والی لڑکیاں داخلہ لیتی تھیں، اب تو شریعہ کی آدھی لڑکیاں وہی ہوتی ہیں جیسے پہلے میں تھی، اور اب تو میں بس کل پاکستان جا کر ہی اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرتی ہوں قرآن پڑھنے کا۔ حیا، قرآن کبھی کل نہیں پڑھا جاتا، قرآن آج پڑھا جاتا ہے، اسی دن اسی وقت، کیونکہ کل کبھی نہیں آیا کرتی۔ اوکے، پھر میں آج سے قرآن پڑھوں گی، اور اگر کوئی اور ہوم ورک ہے تو وہ بھی دے دو۔ ہاں، جیسے تم میری بہت مانتی ہو نا۔ کیا نہیں مانا میں نے کہا تھا نا کہ واپس چلے جاؤ، مگر تم نہیں گئی۔ ہاں تو میں اب بھی کلیس دیکھنے آئی ہوں، تمہارے لیے تھوڑی آئی ہوں۔ زیتون کی خوشبو کچی پکی رسیلی سی خوشبو ہر طرف سو چاہ رہی تھی، جیسے اس نے کپاتوکیا میں غبارے میں خوبانی نہیں کھائی تھی، ایسے اس کا دل اب زیتون کھانے کو بھی نہیں چاہتا۔ جہاں ساتھ ہوتا تھا تو اس کو سننے کے علاوہ کہاں کوئی دوسرا کام کرنے کو جی چاہتا تھا۔ کافی دیر وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھ کر تھک گئی تھی تو ذرا سا پہلو بدلنے لگی۔ ایسا کرتے ہوئے پاؤں کی سمت بدلی تو جوتے کی آواز آئی۔ جہاں نے چونک کر دیکھا۔ تم پھر وہی جوتے پہن آئی ہو؟ ہاں، کیونکہ مجھے پتا ہے تمہیں وہ بہت پسند ہے۔ بالکل، ذرا 1 منٹ اتارنا۔ کیوں؟ بس 1 منٹ۔ حیا نے جھک کر جوتوں کے سٹریپس کھولے اور ان میں سے پاؤں کو نکالا۔ جہاں نے ایک جوتا اٹھا کر الٹ پلٹ کیا۔ اچھا ہے، مگر اتنا نہیں کہ ساتھ نبھائے۔ ساتھ ہی اس نے جوتے کے دونوں کناروں کو پکڑ کر جھٹکا دیا۔ چٹخ کی آواز آئی اور جوتا درمیان سے ٹوٹ گیا۔ جہاں نہیں، جہاں نے ایک ایک کر کے دونوں کو دور اچھالا اور وہ اندھیرے میں گم ہو گیا۔ حیا شوق جیسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ دل چاہتا بھائی۔ اب میں گھر کیسے جاؤں گی؟ کیا تم مجھے اپنے جوتے دو گے؟ میں بالکل بھی اپنے جوتے نہیں دوں گا، اور جو یہاں اتنے پتھر اتنے کانٹے اور جھاڑیاں ہیں، میں ان پہ ننگے پاؤں چل کر جاؤں گی؟ اور جو تم نے اپنے پرس میں نیلے پلاسٹک بیگ میں گلابی رنگ کے کینوس شوز رکھے ہیں، وہ پہن کر واپس جانا۔ وہ ایک دفعہ پھر پکڑی گئی تھی، سوچا تھا کہ اس کو خوب چڑھا کر واپسی پہ کینوس شوز پہن لے گی، مگر وہ جہاں تھا جو بلا اجازت اس کا بیگ چیک کر لیتا تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی اگر میرا جوتا ٹوٹا تو تم مجھے جوتا دو گے کہ نہیں۔ ہاں، اور تمہیں یقین تھا کہ میں نہیں دوں گا، اس لیے تم دوسرا جوتا لائی۔ ہاں، تمہارا کیا بھروسہ۔ اس لیے پلان بی میں نے تیار رکھا تھا، مگر یہ طے تھا کہ میں تمہیں آزما سکتی تھی، اور تم بھلے مجھے کتنا ہی کیوں نہ آزماؤ۔ تم نے میرا بیگ چیک کیا تھا؟ تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ بات بھروسے کی نہیں ہے، پروفیشنلزم کی۔ اصول ہوتے ہیں۔ اپنے اسکارٹ کو بغیر چیک کیے میں یہاں نہیں لا سکتا تھا۔ اور کیا نکلا میرے پرس میں سے؟ ایک ٹوٹی ہوئی اینک، اور اس رومال میں کیا تھا؟ تم نے اسے بھی کھولا؟ نہیں، آخری دفعہ سچ کا بولا تھا، ابھی 5 سیکنڈ پہلے جب میں نے کہا تھا کہ میں نے اسے نہیں کھولا۔ میں نے بس آخری دفعہ سیپ چنا، سوچا تھا کہ عائشہ کی طرح سفید موتی نکلے گا، پھر مرے ہوئے جانور کے سوا کچھ نہ ہوگا، مگر ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر کیا نکلا؟ وہ کچھ اچھا نہیں ہے، قابل فخر نہیں ہے۔ دکھاؤ۔ حیا نے بنا احتجاج کیے پرس کھولا، اندر سے وہ طے شدہ رومال اور ٹوٹی اینک نکالی۔ ایک ہاتھ میں اینک پکڑے، دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی میں وہ رومال تھا۔ وہ ہتھیلی جہاں کے سامنے کر کے کھولی تو رومال کی پوٹلی کھل کر آبشار کی طرح ہاتھ کے گر گئی۔ اب ہتھیلی پہ کاغذ کی طرح رکھے سفید رومال کے وسط میں کچھ نظر آیا۔ اور تم کہہ رہی تھی اچھا نہیں۔ حیا کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا موتی تھا۔ عائشہ کے موتی سفید نکلتے نا، سفید ہوتا ہے پاکیزگی، معصومیت، نیکی کی علامت، مگر میرا موتی تو بالکل سیاہ ہے۔ بہت سے سفید موتیوں میں سے کسی کی اگلی ڈکلنگ کی ہوگی۔ واقعی سیاہ تو برائی کا رنگ ہوتا ہے، جادو کی سب سے بری قسم سیاہ جادو کہلاتی ہے۔ گناہوں سے بھرا دل بھی سیاہ ہوتا ہے، گناہوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، گناہ گاروں کے چہرے سیاہ ہوں گے روز قیامت۔
اس کی بات پہ حیا کا چہرہ کچھ بجھ گیا تھا، مگر ابھی میجر احمد کی بات ختم نہیں ہوئی تھی، اور تم نے یہ خاص کر لیا کہ سیاہ ایک برا رنگ ہے۔ سیاہ وہ رنگ ہے جو دنیا کے سارے رنگ اپنے اندر جذب کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا ڈارک رنگ ہے، اور ڈارک رنگ برے کو نہیں، ڈیپ گہرے کو کہتے ہیں۔ سارے رنگ اس میں مدفن ہیں، وہ ان کو کسی راز کی طرح چھپائے رکھتا۔ وہ جو گہرا ہوتا ہے، ہاں وہی سیاہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سیاہ رات میں گناہ کیے جاتے ہیں، مگر بے ریا عبادت بھی تو سیاہی، رات کی سیاہی میں کی جاتی ہے نا۔ کالا جادو کہلاتا ہے، اس لیے کہ یہ سفید جادو سے گہرا ہوتا ہے۔ یہ گہرائی کا رنگ ہوتا ہے، دیر پا ہونے کا رنگ ہوتا ہے، اور تم جانتی ہو اسی لیے کعبہ کا غلاف سیاہ ہے۔ آسمان کا رنگ بھی تو سیاہ ہو جاتا ہے، بارش کے قطرے اپنے اندر، بادل بھی تو کالے ہوتے ہیں نا۔ قرآن کے لفظ بھی تو عموماً سیاہ روشنی میں لکھے جاتے ہیں، روشنائی سے لکھے جاتے ہیں، اور تمہارا برقع بھی تو سیاہ ہے۔ اس وجہ سے میجر احمد دوبارہ مل گیا تھا۔ اور کیا سیاہ رات میں کی گئی نیکیاں سیاہ برائیوں کو دھو دیتی ہیں؟ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہوگا، مگر وہ ویڈیو اگر وہ کسی کے پاس ہوئی تو؟ کیا وہ کسی کے پاس ہے حیا؟ نہیں، میں تو یوں پوچھ رہی تھی، اگر وہ کسی کے پاس ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ میں تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی جی؟ جب میں نے ریسٹورنٹ میں گلدان توڑ کر پھینکا تھا، یا جب تم نے میرا جنجر بریڈ ہاؤس توڑا تھا؟ تیزی سے بات پلٹنے کی کوشش میں وہ بنا سوچے سمجھے بولی، وہ جو روانی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ جب تم نے میرے اوپر سلش پھینکا تھا، ٹھنڈا سلش۔ دیکھ لو، مجھے آتا ہے لوگوں سے جواب نکلوانا۔ اللہ ان لوگوں پر رحم کرتا ہے۔ جب ہنسی رکی تو اس نے مسکراہٹ مشکل دبائی جہاں کو دیکھا۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ پہلی دفعہ زندگی میں تم نے کیک کب کھایا تھا؟ یا پہلی دفعہ تم کب روئے تھے؟ نہیں نا، کسی کو بھی ایسی باتیں یاد نہیں ہوتی، مجھے بھی نہیں یاد۔ پہلی دفعہ میں نے اپنے نام کے ساتھ تمہارا نام کب سنا تھا؟ یاد ہے تو بس اتنا کہ تمہارا ذکر ہمیشہ میرے نام کے ساتھ ہوا ہے، جیسے میرا سایہ، جیسے میری روح۔ اچھا، تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی تھی؟ میں نے تو نہیں کہا کہ مجھے تم سے محبت ہوئی ہے۔ اوکے، میں نے یقین کر لیا۔ وہ جو ونڈ چائم تم نے مجھے گفٹ کیا تھا نا، ابھی بھی گھر پہ رکھا ہے۔ تم پاکستان آؤ گے تو تمہیں دوں گی، مگر تم نے اس پہ لکھا حضرت عمر کا قول پڑھا ہے؟ وہ شخص جو صرف اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے اس لیے کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا، مگر گھر بنانے کے لیے محبت ضروری نہیں ہوتی، جہاں محبت تو بعد میں ہو جاتی ہے نا، وفا اور قدردانی زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ پھر وہ رکی۔ تم نے قدردانی نبھائی ہے، اور ویسے تم میری قدر بھی کرتے ہو، اور جانتے ہو کہ سرچ لائٹ لے کر بھی اگر ڈھونڈو گے نا تو میری جیسی بیوی نہیں ملے گی تمہیں، اور میں نے وفا بھی نبھائی ہے، سو تمہیں نہیں چھوڑا۔ کیا ہوا جو میرے جتنے گڈ لکنگ تم نہیں لگتے، اور جو تم ایک بے مروت، بے لحاظ، بدتمیز انسان ہو، مگر وہ تو میرے شوہر نا۔ بہت شکریہ حیا۔ میرا مسئلہ پتہ کیا تھا حیا؟ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ اس رشتے کو اپناؤں یا نہیں، مگر بہت دیر سے میں یہ سمجھ سکا کہ رشتے تو ہم بہت پہلے اپنا چکے ہوتے ہیں، بات کرنے یا نہ کرنے کی حد سے آگے نکل چکی ہے، اب نبھانے کا فیز نہیں ہے، بس سمجھنے میں دیر ہو گئی، مگر میں سمجھ گیا ہوں۔ حیا کے ننگے پیروں پہ کچھ رینگا، اس نے جلدی سے پاؤں جھاڑا، شاید کوئی کیڑا تھا۔ جہاں نے گھڑی دیکھی 1:45 ہونے کو تھے۔ اب مجھے جانا ہے۔ جی ہاں، مت جاؤ پلیز۔ نہیں حیا، ایسے مت کرو پلیز، میرے دل کو کچھ ہونے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم مت جاؤ۔ حیا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اوپر جو ستارہ ہے نا، تم اس کو دیکھتے جاؤ۔ یہ ستارہ اپنے دائیں جانب رکھ کر میں چلتا جاؤں گا اور ایلیو پہنچ جاؤں گا۔ بہت سمپل ہے حیا۔ جی ہاں، پلیز مت جاؤ۔ دیکھو سیکیورٹی فورسز، کیا پتا وہ تمہیں جانتے ہیں، وہ پہلے سے تیار بیٹھے ہوں، پھر وہ کیسے جان سکتے ہیں جب میں نے یا تم نے ان کو نہیں بتایا تو؟ مگر یہاں بارودی سرنگیں ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے یار، مسئلہ صرف کمانڈر کا ہوتا ہے، اور کمانڈر شیعہ یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شیعہ؟
یہ فرقہ واریت کہاں سے آ گئی؟ دیکھو، شام کے صدر بشار الاسد شیعہ ہیں اور پاپا سنی ہیں۔ کس کے پاپا؟ اچھا، طیب اردگان۔ اللہ ایسی عقل مند بیوی سب کو دے۔ دیکھو، طیب اردگان سنی ہے، سو جب بارڈر کا کمانڈر سنی ہوگا تو آپ شام سے ترکی میں داخل ہو سکتے ہیں، سیکیورٹی نرم ہوتی ہے، مگر ترکی سے شام میں جانے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن جب کمانڈر شیعہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو شام جانے دے گا؟ مجھے سمجھ نہیں، مطلب یہ کہ اگر شام سے ترکی جانا ہے تو تب جاؤ جب سنی کمانڈر ہو، اور جب ترکی سے شام جانا ہو تو شیعہ کمانڈر کے وقت جاؤ۔ اس لیے اتنے دن ٹھہرا رہا کیونکہ کمانڈر بدلنا تھا، اور 4 دن پہلے نیا کمانڈر ہے۔ دنیا کے ہر بارڈر پہ کمانڈر کی تبدیلی کے گھنٹے بھر میں ہی اس کا نام وغیرہ اسمگلرز اور جاسوسوں میں پھیل جاتا ہے۔ یہ واحد بارڈر ہے جہاں پہلی بات یہی پھیلتی ہے کہ وہ سنی ہے یا شیعہ۔ یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ تو بس اسٹریٹجیکل سیاست ہے۔ میں اگلے ہفتے منگل کے دن پاکستان آ جاؤں گا، میرا یقین کرو۔ اب یاد کرو آشیانہ میں میرا وعدہ کہ ہر پلان میں ڈیسائیڈ کروں گا، یاد ہے نا؟ اب مجھ سے تمہیں کچھ وعدے کرنے ہوں گے۔ ایک، میرے جانے کے بعد تم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھو گے، جو پیچھے مڑ کے دیکھے گا وہ پتھر کا ہو جائے گا۔ اور میرے جانے کے پورے 5 منٹ کے بعد تم یہاں سے اٹھو گی اور بغیر واپس مڑے تم گاڑی تک جاؤ گی۔ کلیئر؟ ہاں، ٹھیک۔ اور تیسری بات، میں اس درخت کے اس پار یعنی سرحد کی طرف تم نہیں جاؤ گے، بلکہ واپس گاڑی کی جانب جاؤ گی۔ حیا کچھ بھی ہو جائے، بھلے کچھ بھی ہو، تم اس جگہ سے آگے نہیں جاؤ گی۔ جی ہاں، میں کچھ نہیں سنوں گا۔ میں نے کہا تو کیسے یہاں تک تمہاری ساری باتیں مانی، اب تم میری 3 باتیں مانو۔ تم یہاں سے آگے نہیں جاؤ گے، بھلے کچھ بھی ہو، کچھ بھی سنو، کچھ بھی، مجھے کچھ بھی ہو جائے، میں مر جاؤں، گرفتار ہو جاؤں، جو بھی ہو، تم واپس گاڑی لے کر واپس چلی جاؤ گی، بس۔ ٹھیک، مگر میری ایک بات مانو۔ کیا؟ وہ جو تمہارا نقلی دانت ہے نا، سائنائیڈ والا، وہ مجھے دے دو، میں اسے یہیں پھینک دوں گی، مگر میں اس خیال کے ساتھ نہیں رہ سکتی کہ تم اپنے منہ میں زہر، پلیز یہاں۔ سادہ اس نے بند مٹھی کھولی، رومال بھی کھلتا چلا گیا۔ میں تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتا۔ اس نے منہ دوسری طرف پھیرا، انگلی سے دانت سے کچھ نکالا۔ حیا نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے کوئی نوکدار چیز رومال پہ رکھی اور رومال بند کر کے حیا نے آنکھیں کھولی اور مٹھی بھینچ لی۔ چند لمحے وہ یوں ہی سے دیکھتا رہا۔ رات گزر رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، تم ان جنت کے پتوں میں بہت اچھی لگتی ہو۔ تم بھی میرے رحمت۔ میں؟ تم نے کہا تھا نا کہ جنت کے پتے ہر وہ چیز ہوتے ہیں جو انسان کو رسوا ہونے کے بعد خود کو ڈھکنے اور دوبارہ عزت کرنے کے لیے اوڑھتا ہے۔ تو پھر اپنی فیملی پہ لگا داغ دھونے کے لیے جو یونیفارم تم نے پہنا ہے، جو کیپ تم نے لی ہے، وہ سب بھی جنت کے پتوں میں ہی آتا ہے نا؟ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ اس نے اپنی گھڑی دیکھی اور کھڑا ہو گیا۔ حیا نے اس کے جوتوں کو دیکھا۔ اس کے جوتوں کا رخ؟ ان کا رخ تو منگل کو آؤں گا میں، ضرور۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مانے۔ میں نے کہا تھا نا، قسمت ہرا سکتی ہے مگر میں غلط تھا۔ قسمت انسان کو مار تو سکتی ہے مگر ہرا نہیں سکتی۔ اور پھر وہ درخت کے پیچھے چلا گیا۔ وہ مڑ کر بھی اس کو نہیں دیکھ سکی۔ اس نے وعدہ کیا تھا، سو وہیں چپکے سے بیٹھی رہی۔ اپنے دل کی دھڑکنیں، اپنے ہاتھوں کی لرزش، سب محسوس ہو رہا تھا اسے۔ ایک ہاتھ میں پوٹلی کے اندر موتی کی گولائی اور نکلی دانت کی چبن، اور دوسرے میں